احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلفا الوانها وغرابیب سود صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتر کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے الم ترا، کہ نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرجنا به، اور نکالا ہم نے اس کے ذریعے سے ثمرات، طرح طرح کے پھلوں کو، مختلفا الوانها، کہ اس کے رنگ ہیں الگ الگ، ومن الجبال، اور اسی طرح سے پہاڑوں کا معاملہ ہے، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، جددن، ان میں گھاٹیاں ہوتی ہیں، ایک گھاٹی یعنی پہاڑ کہیں پر نرم ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ پتھر کا ہوتا ہے، اور پتھروں میں بھی بعض قیمتی پتھر ہوتے ہیں، بعض سادہ پتھر ہوتے ہیں، بیزن، سفید پتھر بھی ہوتے ہیں، وہ حمرن، اور سرخ پتھر بھی ہوتے ہیں، مختلف الوانها، اور ان سے مل جل کر بھی ان کے رنگ بنتے ہیں، طرح طرح کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، وغرابیب سود، اور اسی طرح سے بہت گہرے قسم کے سیاہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بالکل کالے پتھر بھی ہوتے ہیں، ومن الناس، اور لوگوں سے بھی، والدواب بھی، اور جانوروں میں سے بھی، والانعام، اور چوپایوں میں سے بھی، مختلف الوانه، ان کے بھی رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کذالک، اسی طرح سے اللہ نے انہیں بنایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے تو ڈرنے والے اس کے وہ بندے ہیں جو علم والے ہیں۔ علماء کو اللہ سے خشیت زیادہ رکھنی چاہیے، کہ ان کا علم زیادہ ہے تو اتنی خشیت بڑھنی چاہیے، جتنا انسان اللہ کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی معنی میں معرفت اللہ کی جتنی آئے گی اتنی تمہارے اندر خشیت بڑھ جائے گی، تو علم کو بڑھاؤ تاکہ خشیت بڑھ جائے۔ صحیح معنی میں ڈرنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو کہ اس طرح کا خوف اختیار کرتے ہیں جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان مایوس ہو کر شیطان کے وسوسوں میں آتا ہے، اور صحیح علم والے صحیح خوف رکھتے ہیں، وہ خوف جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے حرام کردہ کو حرام کرنے، گناہوں سے بچنے پر مجبور کرے، اور وہ امید جو انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، ان دونوں کو جوڑ لیا جائے تو صحیح علم ہے، اور اس کے حامل بندے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علم صحیح کی پہچان بھی یہ ہے کہ جن کے اندر خشیت باری تعالیٰ ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ خوب غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، سرا و علانیہ، پوشیدہ اور ظاہر، یرجون تجارت لن تبور، تو وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، گھاٹا آنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے، یعنی آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے ان کا اجر۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے بڑھا کر عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی جانب کتاب سے، یعنی کتاب میں سے، اس قسم وحی، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو گزری، یعنی تورات و انجیل۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر بھی ہے، خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، یعنی یہاں یہ اصطلاحی انبیاء مراد نہیں ہے، پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ تھے ان کو ہم نے وارث بنایا، یعنی امت میں سے علماء کے ذمے اس کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پھر قوم والوں میں سے یہ ہوا کہ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم وہ تھی، یعنی ہر ہی امت میں اس طرح کے لوگ ہو جایا کرتے ہیں، اور آج امت مسلمہ میں بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ ہیں جن کو ذمہ دار بنایا گیا، تین سے علاوہ، پہلے وہ ہیں جن کو ذمہ دار بنایا گیا، یعنی کتاب کی حفاظت کریں گے، بمستحفظوا من کتاب اللہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ والے جو کتاب کی حفاظت طلب کیے گئے ان کو محافظ بنایا، مزید یہ کہ یہ ان کے سینوں میں دین محفوظ ہے، اور یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، ان کو وارث بنایا کتاب کا۔ اب یہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو، تو عامت الناس میں تین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، مطلب کیا ہے کہ حرام سے بچتے نہیں ہیں، گناہ کرتے ہیں اور فرائض کو چھوڑتے ہیں، فرائض کا بعض اہتمام کرتے ہیں اور بعض کے چھوڑنے والے ہیں، ہاں اعتقاداً مسلمان ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے میانہ روی میں بھی چلنے والے ہیں،
میانہ روی کا مطلب کیا ہے کہ بین بین چلنے والے ہیں، پوری دین کی تعلیمات کو اختیار کر کر آگے بڑھنا وہ ان کے لیے مشکل لگتا ہے، چنانچہ کرتے کیا ہے کہ کم از کم حرام سے بچتے ہیں اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں، فرائض کو پورا کیا کرتے ہیں، فرائض سے آگے بڑھ کر مزید عبادات کا اہتمام کریں، یہ ان سے نہیں ہوتا۔ ومنہم مقتصد، بعض میانہ چال چلنے والے بھی ہیں، ومنہم، اور انہی میں سے بعض وہ بھی ہیں، سابقم بالخیرات، جو سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، آگے بڑھ کر فرائض کے ساتھ ساتھ اور نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام وہ بھی کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی ایک وہ جو گناہوں کو ساتھ ساتھ نیکیوں کو جمع کیے ہوئے، ایک وہ جو گناہوں سے تو بچتے ہیں، مطلب یہ کہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور تیسری جانب وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، فرائض کا پورا اہتمام کرتے ہی ہیں، اللہ تعریف فرما رہے ہیں ان کی کہ یہ آگے بڑھ کر نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو سنت کے موافق ڈھال کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے سب کو جنت نصیب فرمائیں گے، مگر کامیابی کے بھی درجات ہیں، تو چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں کامیابی کی انسان کوشش کرے۔ جنات عدن، باغ ہے ہمیشہ ان کے لیے، باغ ہیں ان کے لیے، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، یعنی ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے جنت میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے وہ وہاں پر کنگن سونے کے، ولولوا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے لیے وہاں لباس ہوگا ریشمی، وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی ہمیشہ کے لیے غم کو دور کر دیا۔ جنت ایسا مقام ہے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں داخل کر دیا، اتارا، لا کر پہنچا دیا ہمیں ہمیشگی کے گھر میں، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی جنت پہنچا دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب، اور نہیں پہنچتی ہمیں یہاں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، آتش جہنم ہے، لا یقضی علیہم، اور ان پر فیصلہ نہ کیا جائے گا موت کا، یعنی ایک ہی دفعہ موت طاری نہیں ہوگی، فیموتو، کہ وہ مر کر آرام سے رہ جائیں، مرنے کے بعد راحت پا جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم، اور ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب کو، من عذابہا، جہنم کے عذاب کو، یعنی بار بار زندگی دی جائے گی، بار بار موت سے دوچار کیے جائیں گے۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ جہنمی چلائیں گے، آوازیں دیں گے جہنم میں پڑے ہوئے، ربنا، کہیں گے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحا، اب ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ویسے عمل نہیں کریں گے جیسے ہم کیا کرتے تھے دنیا میں، پہلے ہم برے تھے اب اچھے بن جائیں گے، ایک دفعہ واپس لوٹا دیجئے۔ اولم نعمرکم، اللہ فرمائے گا کیا تمہیں عمر نہ دی گئی تھی، ایسی عمر، اولم نعمرکم، کیا تمہیں ہم نے ایسی عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ ایک طویل عمر دی گئی، بار بار تمہیں تنبیہات کی گئی، بار بار تمہیں حق تمہارے سامنے کیا گیا، تم نے اسے قبول نہ کیا، نصیحت حاصل نہ کی، اب مہلت بار بار دیے جانے کے بعد آج پھر مہلت کا مانگنا، اس کے کیا معنی ہے؟ وجاءکم النذیر، اور آئے تھے تمہارے پاس ڈر سنانے والے، فذوقوا، تو اب چکو عذاب کا مزہ، فما للظالمین من نصیر، نہیں آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو، انہ علیم بذات الصدور، اور خوب جانتا ہے سینوں کے راز۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں بنا دیا زمین میں جانشین، یعنی بعد آباد ہونے والا۔ فمن کفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، فعلیہ کفرہ، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتے کافروں کو، کفرہم، ان کا انکار کرنا، عند ربہم الا مقتا، اللہ کے نزدیک مگر ناراضگی میں، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اور زیادہ ناراض ہوتا ہے، ان کی جو روش باطل ہے اس سے ان کے اوپر اللہ کا اور غضب بھڑکتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر، الا خسارہ، مگر خسران میں، نقصان میں۔ قل ارأیتم شرکاءکم، کہیے ان سے کہ ذرا مجھے خبر تو دو اپنے ان معبودان باطل کی، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، ذرا مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شرکت ہے، ان کا کوئی حصہ ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں، ام آتیناہم کتابا، یا یہ کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب عطا کی تھی، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ اس کتاب کے دلائل پر واقع ہوئے ہوں، یعنی ان دلائل سے یہ کوئی بات کہتے ہوں، بل نہیں، بلکہ ایسا
ایسا ہے بل ان یعد الظالمون، یہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں ظالم لوگ، بعضهم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں، الا غرورا، وہ نہیں ہے مگر جھوٹ دھوکا اور غرور کا سامان. جو کچھ وعدہ ان کے پاس ہے، یعنی ان کے جو ظالم بڑے ہیں وہ اپنے ظالم چھوٹوں کو جو کہتے ہیں کہ روز قیامت ہم تمہارے کام آئیں گے، یہ صرف دھوکا ہے اور کچھ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یمسک السماوات، وہ تھامنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، اس بات سے کہ وہ ڈھلک نہ جائے، وہ ٹل نہ جائے تمہیں لے کر، اپنی جگہ سے ہل نہ جائے. ولئن زالتا، اور اگر یہ آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو کون ہے جو انہیں روکے گا اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں جو انہیں روکنے والا ہو، روک سکتا ہو اللہ کے علاوہ. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں. لئن جاءہم نذیر، اگر آ جائے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، یعنی کوئی نبی آ جائے. مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جائے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے، بڑی پختہ کرتے تھے اپنی قسمیں اللہ کے نام پر، اور کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی پیغمبر ہمارے پاس آ گیا، لَيَكُونُنَّ، تو ہم ہو جائیں گے، اہدا من احد الامم، ان ساری امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ، بنی اسرائیل سے زیادہ، یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پر ہم چلیں گے. فلما جاءہم نذیر، اور جب آ گئے ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے ہو کر، ما زادہم الا نفورا، مگر اس نے زیادہ نہ کیا انہیں مگر نفرت ہی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور بھاگتے رہے، ایمان کو قبول نہ کیا. استکبارن فی الارض، اس وجہ سے کہ وہ زمین میں بڑے بنتے تھے، اور مکر السیئ، اور یہ کہ وہ بری بری چالیں چلتے تھے حق کے خلاف. ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر الا باہلہ، اپنے کرنے والے کو. یعنی تم گڑھا کھودو گے تو اس میں خود ہی گرو گے، تم بری تدبیریں کرتے ہو، اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. فہل ینظرون، سو نہیں وہ انتظار کرتے، الا سنت الاولین، مگر اللہ کے اسی دستور کا جو پچھلے والوں کے بارے میں پورا ہو چکا ہے، کہ جب انکار کیا تو عذاب آیا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ نہ پائیں گے اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ اپنے اندر اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو جو دستور کے موافق آتا ہے اسے ٹال دیں. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا نہیں چل پھر کر دیکھا ہے انہوں نے زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پچھلے والوں کا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تو ان سے بھی زیادہ تھے قوت میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کوئی قوت آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کرنے والی ہو. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو، بما کسبوا، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی برا کام کریں فوراً ان کی پکڑ ہو جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، کوئی جاندار زندہ نہ رہے، کسی کے لیے کوئی مہلت نہ ہو. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، تو اللہ کی رحمت ہے یا اس کی طرف سے ٹھہرایا ہوا وقت ہے کہ وہ مقررہ مدت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. فاذا جاء اجلہم، اور جب آ جائے ان کے لیے مقررہ وقت تو اللہ ان کو سزا دے گا، پکڑ لے گا. فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ